جی ناظرین ویلکم بیک. اور آج ہم پشاور میں موجود ہیں وائلڈ چین میٹ اپ دیکھو پاکستان نئی نظر کی ڈاکومنٹری کے حوالے سے, اور اس ڈاکومنٹری میں آپ کو بڑی انسپائرنگ سٹوریز سے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں, ایسے آئیڈیاز سے, ایسے لوگوں سے جو کچھ منفرد کر رہے ہیں. اور آج ہم پشاور جس جگہ پر موجود ہیں, یہاں اس جگہ پر موجود ہونے کا فائدہ ہم نے یہ اٹھایا ہے کہ جو ہمارے میزبان تھے جنہوں نے ہمیں یہ میٹ اپ کے لیے جگہ دی تھی, ان سے ہم نے گفتگو کرنی ہے. جی ہاں, آج ہم پشاور میں ٹیوٹرز گیٹ وے میں موجود ہیں, اور ان کے جو کو فاؤنڈر ہیں ہمارے ساتھ معیز, اور ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کلیم. ان سے ہم گفتگو کریں گے کیا ہے ٹیوٹرز گیٹ وے, کس طرح سے اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, اور کس طرح سے ایجوکیشن کے لیے پیرنٹس کی, بچوں کی, اور سب سے بڑھ کر ٹیچرز کی مدد کر رہا ہے کہ وہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ کے ذریعے معاشرے میں بہتری لا سکیں. سو معیز, تھینک یو سو مچ سب سے پہلے تو آج ہمیں ہوسٹ کرنے کے لیے اور ہمیں وقت دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے وزٹ کیا. علی نے جب مجھے بتایا, پھر انہوں نے کمران سر کا بتایا, اور اسکول آف لیڈرشپ کی ٹیم آ رہی ہے, کیونکہ میں فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ فالو کر رہا تھا. صحیح. وقار بھی جو ہے جو سی او بھی ہے, ان کو بھی وہ ایڈ ہے فیس بک پہ, تو وہاں سے ایک اٹریکشن ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو, ملیں. تو یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ سر کے ساتھ بھی سیکھنے کو موقع ملا, اور آپ سب سے. سو ٹیوٹرز گیٹ وے بیسیکلی 2018 میں جب میں خود بھی ٹیوشن پڑھا رہا تھا, ساتھ ساتھ اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کر رہا تھا, تو میں ہوم ٹیوشنس پڑھاتا تھا. تو میں کیونکہ پشاور کا ہی رہنے والا ہوں, تو میرے پرسنل اور پیرنٹس بھی یہیں پر ہیں, تو کانٹیکٹ کے تھرو مجھے ٹیوشن مل جاتی تھی. تو میرے دوستوں نے کہا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو, وہ ڈفرینٹ علاقوں کے تھے, بنو, ملاکنڈ, سوات, کہ ہمیں بھی کوئی ایسی اپرچونیٹی ملے کہ ہم بھی اپنے پارٹ ٹائم میں یونیورسٹی کے بعد ہوم ٹیوشن پڑھائیں. تو تب میرے مائنڈ میں یہ آئیڈیا کلک ہوا کہ انہیں ایسی سروس لانچ کی جائے کہ انڈر گریجویٹس جو ہیں ان کے لیے پارٹ ٹائم جابس کریٹ کی جائیں, کہ وہ اپنے ٹیچنگ اسکل کو یوٹیلائز کریں, اور 4 بجے اگر وہ یونیورسٹی سے فری ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ اسپیسیفک ٹائم میں کچھ اسپیسیفک ارننگ کر سکیں. تو 2018 میں ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا. NIC میں ہم لوگوں نے انکوبیشن اپنی کمپلیٹ کی, ایکسلریشن کمپلیٹ کی. تو میں ہوں, میرے ساتھ میری کو فاؤنڈر عروبہ ہیں. تو ابھی الحمدللہ اس وقت ہم لوگ پورے پشاور میں اپنی ہوم ٹیوشن کی سروس دے رہے ہیں. ہمارے ٹیچرز گھر جا کے پڑھاتے ہیں. 1 آور 30 منٹس کا ایک ہمارا سیشن ہوتا ہے, اس میں منتھلی جو ارننگ ہوتی ہے وہ 10,000 ہے. تو ایک ٹیچر اگر صبح یونیورسٹی میں ہے, وہ یونیورسٹی سے 4 بجے فری ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ ہمارا پلیٹ فارم کے تھرو پارٹ ٹائم ارننگ کر رہا ہے. پیرنٹس کو اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پیرنٹس کو ایک تو پرسنلائز ٹیوٹرنگ مل جاتی ہے, فوکس ٹیوٹرنگ ہے, ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ ہے, تو وہ ٹیچر 100% اپنے اسٹوڈنٹ کی امپرومنٹ کے لیے کام کرتے ہیں, جو ویک ایریاز ان کو جسٹیفائی کر لیتا ہے, جج کر لیتا ہے. تو اور پیرنٹس کو ہم یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ٹیچر کو ایک پورٹ فولیو کے تھرو سلیکٹ کریں, اس ٹیچر کا پاسٹ ایکسپیرینس کیا ہے, اس کے ٹیچنگ سکلز کیا ہیں, اس کے سبجیکٹ کون کون سے, ان کے سبجیکٹ کون سے ہیں, پھر وہ اس کو یوٹیلائز کریں. اور پھر ٹیچرس کی ٹریننگ, مینٹرنگ وہ ہماری چلتی رہتی ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگ 2018 سے ابھی 2021 ہیں. ابھی بھی اس وقت الحمدللہ ہمارے ساتھ 110 ٹیچرز ہیں جو کام کر رہے ہیں آن لائن اور پشاور میڈیم میں. تو ابھی ہمارا اپنی ایپ لانچ کرنے کا ہے ہمارا پلان. سو بیسیکلی اس ایپ کا تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دوں. جس طرح اوبر پہ آپ ٹیچرز کو بک کرتے ہیں, کیب کو بک کرتے ہیں, گاڑیوں کو بک کرتے ہیں, ہماری ایپ پہ آپ ٹیچرز کو بک کریں گے. فار ایگزامپل ایک بچے کو کسی بھی کویسچن میں ایشو ہے, وہ ایپ پہ جاتا ہے, ہمارا 1 آور کا سیشن سلیکٹ کرتا ہے, ٹیچر سلیکٹ کرتا ہے, وہ ٹیچر اس کے گھر جا کے اس کو پڑھا سکتے ہیں آن لائن میڈیم میں. تو اس سے ہماری جو پارٹ ٹائم جابس ہیں وہ ہم زیادہ انکریز کر پائیں گے. تو ایپ کا ہمارا پروٹوٹائپ ریڈی ہے, تو اگلے سال ہم انشاءاللہ اس کو لانچ کریں. صحیح کہتے ہیں کہ وہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ انسان کو بہت آگے لے کے جاتا ہے. تو کیونکہ کووڈ, اب تو ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ آن لائن لرننگ, آن لائن کلاسز اور یہ ساری چیزیں کووڈ میں آئی. تو آپ نے 2018 میں یہ آئیڈیا جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا, تو کتنی آسانی ہوئی آپ کو کووڈ میں یہ سارا چیزیں کرنے کی؟ اس میں 2018 میں جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہم لوگ فزیکل ٹیوٹرنگ دیتے, ٹیچر گھر جا رہے تھے. تو 2020 میں کووڈ آیا فروری میں, تو ہمارے 80 کسٹمرز تھے, وہ اچانک 20 پہ آ گئے. تب میں نے اور ہماری ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آن لائن سٹارٹ کرتے ہیں. تو کووڈ کے ٹائم میں ہم نے آن لائن کلاسز شروع کی. تو وہ آن لائن ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملا بھی, یعنی انٹرنیشنل کسٹمرز بھی ہیں, پاکستان کسٹمرز بھی ہیں. اس میں پھر ہم نے قرآن کی سروسز وغیرہ ڈفرینٹ کورسز لانچ کیے. ایون فرسٹ ٹائم ہم لوگوں نے پاکستان میں لائیو ہینڈ رائٹنگ کورس کیا, یعنی جو اسٹوڈنٹ کی انگلش اردو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ لائیو کلاس کے تھرو سیکھتے ہیں. تو اس کے ابھی تک ہم نے 10 بیچ کروا چکے ہیں, ہر بیچ میں 10-15 اسٹوڈنٹس ہیں. تو وہ میرے خیال سے کووڈ کو ایز اے اپرچونیٹی ہم لوگوں نے دیکھا, اور آن لائن سروس جو میں سوچ رہا تھا کہ ہم 5-6 سال بعد شروع کریں گے, وہ ہم نے کووڈ میں اسی وقت شروع کی. تو ہماری آن لائن کلاسز جو ہوتی ہیں وہ لائیو کلاسز ہوتی ہیں, لائیو سیشنز ہوتے ہیں, تو اس میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کی انگیجمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے. صحیح. ایک میں اور بات یہاں پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ اس کووڈ میں ہم نے دیکھا بہت سارے اسکول نہیں تھے, بہت سارے ٹیچر جو ہیں
ٹیکنالوجی سے اتنے فیملیئر نہیں تھے، اور ان کے لیے جو یہ انٹریکشن جس طرح سے آپ کرواتے ہیں سروس پرووائڈ کے پیرنٹس اور بچوں کو ٹیچرز کے درمیان آپ ایک جو ہے وہ برج کا کردار ادا کرتے ہیں، تو کتنا آسانی تھی آپ کے جو ساتھ ٹیچر ایسوسیٹ تھے کہ وہ اس سارے مائنڈ سیٹ کو، اس سارے سسٹم کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہوئی؟ اس میں بیسیکلی جب ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تو ٹیچرز کے لیے بھی نیو تھا، پیرنٹس کے لیے بھی نیو تھا، تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے ٹیچرز کی ٹریننگ کی کہ وہ کیسے گوگل کلاس روم کو یوز کر سکتے ہیں، کیسے زوم کو یوز کر سکتے ہیں، اور پھر آن لائن کلاس میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوگا، ٹیچر اپنے گھر میں کمپیوٹر کے سامنے، تو ٹیچر کیا ایلیمنٹس اپنے ٹیچنگ سکلز میں یوز کریں کہ وہ انگیجنگ کلاس بن سکے، وہ دوسرے کو انگیج کیسے کرے. تو وہ پیرنٹس کے لیے بھی نیو فیچر تھا، نیو چیز تھی، لیکن ابھی بھی پیرنٹس اس سے بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہے کیونکہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ کلاس کو انگیجنگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹولس وغیرہ یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن جو ہے اس کے تھرو. یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. کلیم تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا رول ہے جو ٹیوٹرز گیٹ وے ہے اس میں، اور کب سے آپ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں؟ ٹیوٹرز گیٹ وے میں میرا رول جو ہے وہ سیلز اینڈ ہائرنگ کا ہے. میں مارکیٹنگ جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں. ہائرنگ پروسیجر جو ہے ٹیچرز کی وہ 3 اسٹیپ بھی ہماری وہ ہے. پہلے ہمارا ایک فارم ہے گوگل پہ، وہ فل کرتے ہیں ٹیچر. اس کے بعد جو ہے وہ ہم انٹرویو کرتے ہیں ٹیچرز کا. اس کے بعد جو ایک اسٹیپ ہے ہم وہ ایک میٹنگ یا ایک ٹریننگ ارینج کر لیتے ہیں، ٹریننگ سیشن ہم ارینج کر لیتے ہیں کہ ہم ٹیچر کو بتا سکیں کہ ہمارا مطلب پورا پروسیجر کیسا ہے، ہم کس طرح ڈیل کرتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ. جو ساری پروسیجر ہے جو پشاور میں ہمارے لیے جو ہے وہ مین جو ہمارا فوکس ہے وہ فیمیل ٹیچرز ہماری اسٹرینتھ ہے. فیمیلز جو پشاور کے پٹھان جو ہے نا وہ زیادہ تر وہ یہ بات بہت مشکل سے سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جو بیٹی ہے وہ کسی اور کے گھر جائے، یعنی کلچر ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ. تو اس پہ ٹرتھ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب وہ کہ کسی اور کے گھر جائے گی تو یہ کیا مطلب کیسے ہوگا، کوئی مطلب اس کے لیے نا پرابلم کریٹ نہ ہو جائے. تو وہ جب ہماری تھرو جو ٹیچرز ہمارے ساتھ رجسٹرز ہوتی ہیں تو اس میں ایک سیف انوائرمنٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں فیمیل ٹیچرز کے لیے. فرسٹ ہماری جو ڈیمو کلاس ہوتی ہے ہمارے ٹیم ممبرز میں ایک جو ہماری فیمیل ہے یا سر ہے ہماری ایک ممبر اس کے ساتھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ انٹروڈیوس کرتے ہیں، ڈیمو کلاس ارینج کرتے ہیں، ہو جاتی ہے ڈیمو کلاس اس میں. اس کے بعد جو ہے نا ہم فیمیل کو مطلب ایک ٹریننگ کے تھرو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ اس طرح آپ نے یہ کرنا ہے. صحیح. تو اس کے علاوہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا بھی سسٹم ہوتا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس یہ پیرنٹس کے ساتھ کوئی مسلسل ہوتی ہے کنیکٹیوٹی؟ بیلنس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ویکلی رپورٹ سسٹم ہوتا ہے. جو ٹیچر جو ہے نا ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے، جو ٹیچر جتنا کام وہ کرتی ہے اتنا اٹینڈنس وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ ساری آن لائن ہمیں بتا دیتی ہے کہ سر آج ہم نے آج یہ کام کیا ہے، یہ آج ہم نے یہ جو ہے نا یہ کمپلیٹ کیا ہے. تو اس کے جو ہم ویکلی رپورٹ ہے وہ ہم پیرنٹ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور پیرنٹ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ آج کے دن یہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یا آپ کے جو بیٹی ہے، آپ جو اسٹوڈنٹس ہے اس کے ساتھ تو یہ ٹیچر نے ہماری ٹیچرز نے یہ کام کمپلیٹ کیا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ایک ممبر یا 15 ڈیز کے بعد یا ویکلی جو ہمارے ٹیسٹ ہیں وہ ہم جاتے ہیں اسٹوڈنٹ سے. جو ٹیچر ہماری ٹیچر نے ٹیچ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں انفارم کرتی ہے، تو اس میں ہم ٹیسٹ تیار کرتے ہیں اور وہ گھر جا کے ہمارا ایک ٹیم ممبر وہاں پہ اسٹوڈنٹ کے گھر جا کے اسے ٹیسٹ لیتا ہے. تو ہمیں پتہ ہو جاتا ہے کہ آیا یہ ٹیچر جو ہماری ہے تو مطلب کتنی وہ ورکنگ کر رہی ہے، کتنی اس پہ وہ. تو یہ ہمارا چیک اینڈ بیلنس ہے ٹیچر پہ. اور پیرنٹس کو ہم انفارم کرتے ہیں رپورٹ کے تھرو، ڈیلی رپورٹ کے تھرو، ویکلی رپورٹ کے تھرو. معیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے بہت زبردست ہے، اور پشاور جیسے شہر میں اس کی بڑی ضرورت ہے، آلدو کہ سارے شہروں میں، لیکن جس طرح سے آپ اس اپنے کلچر کو، اپنے ڈائنامکس کو، اپنے شہر کو سمجھتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کے فیوچرز پلان کیا ہیں اور آپ کس طرح سے اس کام کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں اور کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ کچھ پازیٹیو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی ہمارا جو ابھی بھی اسٹرینتھ ہے پشاور میں وہ فیمیل ٹیوٹرس ہیں، جیسا کہ کلیم نے بتایا. تو فیمیلز کے لیے ہم لوگوں نے جو پارٹ ٹائم جابس کریٹ کی، ایک تو ہم اس کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں. پھر پشاور ٹیوشن کی 3rd بگیسٹ مارکیٹ ہے، پہلے پہ کراچی ہے، دوسرے میں لاہور ہے. تو ہمارا ہے کہ ودن جب ہماری اپلیکیشن لانچ ہوتی ہے تو ہم ایکسپینڈ کریں اپنی سروسز کو ادر سٹیز میں. تو وہ ہمارے فیوچر پلان میں ہیں. تیسرا ابھی کووڈ کے ہی دنوں میں ہم لوگ ایک سوچ رہے تھے کانسیپٹ کو، اس کو ہم کہتے ہیں برنگنگ دی کلاس روم ہوم ان پاکستان، لرننگ کیوب کے نام سے. یعنی وہ فیمیلز
جو الاؤ نہیں ہے، جن کو ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ اگر گھر میں ہی کام کرنا چاہتی ہیں، تو کیوں نہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کے گھر آئیں اور ہم انہی کے گھر کی جو کلاس روم ہے، ایک روم ہے، اس کو کلاس روم کی انوائرمنٹ دیں. تو اس پروجیکٹ پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں سلولی اینڈ گریجولی، اپنا منیمم وائبل پروڈکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ پھر ہم ڈفرینٹ رومز جو ہیں کلاس رومز، وہ فیمیل کے گھر کا ہی ایک روم ہوگا جس کو کلاس روم پہ ہم نے کسٹمائز کیا ہوگا. تو ایسے فیوچر میں ہمارا جو مین ایلیمنٹ ہے جاب کریشن اسپیشلی فیمیلس کے لیے، اس میں ہمیں کافی زیادہ ہیلپ ملے گی کہ ہم کے پی کے وہ علاقے جہاں پر فیمیلس کو بالکل بھی الاؤ نہیں، تو وہ اپنے گھر میں بچوں کو پڑھا رہے ہوں، ایک ہینڈسم اماؤنٹ ارن کر رہی ہوں. صحیح، تھینک یو سو مچ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ نے وقت دیا اور اپنا قیمتی انسائٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. ویورز اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کا ان کا بہت کا جو انیشیٹو آئیڈیا ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا. ہم اس طرح کی انسپائرنگ سٹوریز، اس طرح کے کانسیپٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ.